حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی آمنہ کے لال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں روتے ہوئے نظر آئے۔ آمنہ کے لال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے والدہ نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ آپ نے والدہ کی گستاخی تو نہیں کی؟ عرض کرتے ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میری والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا، اسے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی اور وہ اپنے عقیدے میں بڑی پختہ ہے۔ میں جس وقت اپنی والدہ کے گھر گیا، میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا، امی میں اس نبی کی محفل سے آ رہا ہوں جہاں جبریل بھی ادب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے جب یہ بات کی، میری والدہ نے مجھے مارنے کے بعد گھر سے نکال دیا اور فرمانے لگی، ابو ہریرہ اس وقت تک میرے گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں جب تک حضور کے دروازے کو نہ چھوڑ دو۔ میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ عقل و خرد کو چھو نہ سکا، وہ تمام عمر عقل و خرد کو چھو نہ سکا، وہ تمام عمر جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ میں نے کہا، امی یہ تو تمہارا دروازہ ہے، یہ تو آپ کا دروازہ ہے، میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن آمنہ کے لال کے دروازے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ پھر آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ تو ماں اور بیٹے کا معاملہ ہے، میں کیوں اس میں انوالو ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دینے والے سے مانگ لیجئے، ماں کا ایمان مانگنے آیا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان نصیب فرما، ابو ہریرہ کی والدہ کو کلمہ نصیب فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ادھر حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑا، دوڑتے جا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ ابو ہریرہ جیسا درویش انسان جو ساری زندگی کبھی اونچی آواز میں جنہوں نے گفتگو نہیں کی تھی، جو ساری زندگی کبھی تیز قدموں سے نہیں چلے تھے، آج دوڑتے کیوں جا رہے ہیں؟ ایک صحابی نے دامن پکڑ کر پوچھا کہ ابو ہریرہ دوڑتے کیوں جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دروازے پر پہلے میں پہنچتا ہوں یا آمنہ کے لال کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے بڑی کوشش کی، بڑا زور لگایا، لیکن جب میں اپنے دروازے پر پہنچا، میرے نبی کی دعا پہلے پہنچ چکی تھی۔ میں نے دروازے پر جا کر دستک دی، میری والدہ نے مجھ سے پوچھا، من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ میں نے کہا، امی اگر آپ کے بوڑھے ہاتھوں میں طاقت ہے، آپ کا بیٹا پھر مار کھانے کے لیے آیا ہوا ہے، امی دروازہ کھولیے نا۔ میری والدہ نے مجھے جواب دیا، بیٹا انتظار کرو،
دروازہ تھوڑی دیر سے کھلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت میری والدہ کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نبی کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آواز سے کفر کی تلخی ختم تھی، ایمان کی لذت کار فرما تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھلا، میں نے غور سے والدہ کے چہرے کی طرف دیکھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میری والدہ کے چہرے پر ایمان کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان آپ نے دروازہ دیر سے کیوں کھولا؟ میری والدہ نے جواب دیا کہ بیٹا آپ کے جانے کے بعد میرے دل پر چوٹ لگی، میں یہ سوچنے لگی کہ وہ زندگی کیا زندگی ہے جو آمنہ کے لال کے قدموں کے بغیر گزر رہی ہے، اس لیے میں نہائی ہوں، نہانے کی وجہ سے جسمانی غلاظتیں دور ہو گئی ہیں۔ اب آپ مجھے آمنہ کے لال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جائیے، وہ آب حیات کے ساتھ، اسلام والے آب حیات کے ساتھ میری روح کی کثافتوں کو دور کر دیں گے، میری روح کی کثافتوں کو دھو دیں گے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے آمنہ کے لال کے بارے میں کہ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش پہ میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، وہ کعبہ ایمان قبلہ و جا، وہ وجہ وجود کون و مکان، وہ شافع معشر ہادی کل، وہ ختم رسل وہ مرکز دین، اور اوصاف کریں کیا اس کے بیان، یہ میرا قلم یہ میری زبان، فرمایا ہے سچ صدیقہ نے خلق اس کا ہے قرآن مبین۔